منظر چاروں کا بریک اپ ماشمرا وشت کنگ پتران کنگان چونکہ گوادر کے ہستے گوشک ہمیں بھی کہ ایک سرمایہ شہری سرمایہ کاری بھی یا ڈیولپمنٹ والا گوادر گپی بولے گوادر تحصیل جیونی کے ہستے چیزیں کلومیٹر 90 کلومیٹر کے ساتھ دور ہیں تو وسطیں داد روچہ تقریباً آئیے معاصرہ ہیں اور یہ حوالہ کے ہستے ہیں دماغ ایم پی اے منتخب نمائندہ یا انتظامیہ ہوئی تھی کہ اعلیٰ حکام کے ہستے ہیں چوڑے اقدامات کا نگانا ہاں تو ہاں کچھ ہم سزا دیا گو گئے ماں کا پتران دیما بنی ودہ بی این پی اے مرکزی رہنما ایڈوکیٹ سعید فیض صاحب نے گمرداری کن گئے آئیوں گیشن کے پتران کریں. السلام علیکم ایڈوکیٹ صاحب. وعلیکم السلام. ایڈوکیٹ صاحب کی بعض منتوار ہیں تو ادکشتہ مراغ شاہ اوار ہے تو سر اردو میں آپ سے بات کریں گے تو چونکہ آپ کا تعلق بھی گوادر سے ہے ایک سینئر پولیٹیکل ورکر ہیں قانون دان بھی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 10 روز سے سو جیونی ہے جس آپ کا آبائی علاقہ بھی ہے جن کو غیر ضروری طور پر معاشرے میں رکھا گیا ہے سڑکیں راستے بند ہیں لوگ جو ہیں شدید مشکلات کا شکار ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کے منتخب نمائندے انتظامیہ حکومت بلوچستان اس حد تک بے یس کیوں ہے؟ ہاں دیکھیں اس مسئلے پر گزشتہ دنوں ایک ملاقات کے دوران میں نے اور میرے پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی گوادر کے دوستوں نے ڈپٹی کمشنر گوادر سے یہ ریکویسٹ کیا تھا ان کے آفس میں کہ اس مسئلے کو آپ اٹھائیں اور وہاں جیونی میں ایک آر ایچ سی ہے رورل ہیلتھ سینٹر کوئی بڑا سول ہاسپٹل نہیں ہے وہاں کے مریضوں کو اپنے علاج کے لیے گوادر آنا پڑتا ہے میر عبدالغفور کلمتی ہاسپٹل اور دوسرا ہے انڈس ہاسپٹل اس کے بعد تیسرا اسٹیپ علاج کے لیے ہمارا ہے مکران میں تربت جو کہ کیچ میں اچھے اور بڑے ہاسپٹل موجود ہیں اور تیسری جگہ جو ہے وہ کراچی ہے علاج کے لیے. اس وقت سارے مریض پھنسے ہوئے ہیں اور دوائیوں کی بھی قلت ہے اشیاء خوردنوش کی بھی قلت ہے اور میں ذاتی طور پر یہ رائے رکھ سکتا ہوں اور اس کو آپ کے چینل کے تھرو بتا سکتا ہوں کہ رائٹ آف موومنٹ کو کنٹرول کرنا ایک جگہ سے دوسرے جگہ سفری سہولیات کو روکے رکھنا یہ دراصل آئین کی خلاف ورزی ہے. اگر ہمارے سیکورٹی ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ سیکورٹی رسک ہے تو ان کو کم از کم ایک وہاں کے نوبل جو شہری ہیں انوسنٹ جو شہری ہیں یہاں کا چیئرمین بیٹھا ہوا ہے جیونی میں کونسلرز بھی ہیں یہاں اسکولوں کے اساتذہ بھی ہیں اور سوشل ورکرز بھی ہیں عام غریب مائیگیر بھی ہیں وہ تو کسی واقعہ میں انوالو نہیں ہیں. یہ تو ہمیں افسوس ہوا ہے کہ اس طرح کے واقعات بلوچستان میں پے در پہ ہو رہے ہیں مگر اس کو روکنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے گزشتہ 12 دنوں سے جیونی کے زمینی راستے ختم کر دیے ہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ ایک ایسی ہے کہ ایک اجتماعی سزا ہم سب بھگت رہے ہیں. تو ایڈوکیٹ صاحب جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو جیونی میں رہنے والے یا اس کے گردنوا جو علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں ان کا زیادہ تر جو ہے آنا جانا آمد و رفت علاج کے حوالے سے یا کسی اور کام کے حوالے سے یا تو کراچی یا گوادر یا پھر کیچ جانا پڑتا ہے تو لیکن یہ راستہ گوادر کیچ یا جیونی یا دوسری طرف کراچی جاتا ہے تو مکمل طور پر بند ہے. لوگ جو ہیں معاشرے میں یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے واقعات پورے بلوچستان میں پے در پہ ہو رہے ہیں. اگر تحصیلوں کو یا چھوٹے شہروں کو یا بڑے شہروں کو اس طرح بند کرنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو علاقے کے ایم پی ہے ان کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے یا جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کو ایکٹیو رہنا چاہیے اس معاملے پہ؟ دیکھیے مجھے تو لگتا ہے کہ ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ تو سول انتظامیہ ہے وہ بے بس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نمائندوں کی بات کر رہے ہیں یہ نمائندے کون ہیں؟ یہ نمائندے ایسے نمائندے ہیں کہ یہ بھی بے بس ہیں. یہ بھی اس لیے بے بس ہیں کہ یہ کون سے گیٹ سے منتخب ہو کے آئے ہیں ان کا یہ تو پہلا سوال یہی ہے. ہمارا جو نمائندہ ہے گوادر کا اس نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ میں یہاں کے کیمپ کو بند کروں گا اور جتنے بھی چوکیاں ہیں ان کو بند کروں گا لیکن ان کے منتخب ہونے کے بعد حالات مزید خراب ہو گئے. تو ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ اس طرح بلوچستان میں اگر آپ سمجھتے ہو کہ انسرجنسی ہے
تو جگہ جگہ چیک پوسٹیں اور کیمپس بنا کر آپ خود ہی ایک طرح سے اپنے سولجرز کو ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہو. جب اگر بلوچستان میں ایک خطرناک صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ جو بلوچستان میں ایک لڑائی لڑی جا رہی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش ہمارے حکمران نہیں کر رہے ہیں، اور وہ ایک جنگی ماحول کو خود ہی بنا رہے ہیں. تو اس طرح تو نہیں ہے نا کہ آپ جو ہے نا ٹوٹل انوسنٹ لوگوں کو پکڑ کے حراست میں لے رہے ہو اور ان کے خاندان میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں. تو یہ تو غیر قانونی ہے. اس کی تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی حمایت نہیں کرے گی. بہتر یہ ہے کہ موجودہ حکومت اپنے ایجنڈے کو تبدیل کرے، یہ جنگی ماحول کو ختم کرے. اگر آپ سارے لوگوں کو اس طرح معاشرے میں رکھو گے تو اس میں پھر یہ زیادہ بڑھے گی. اگر آپ چاہتے ہو کہ بلوچستان کی صورتحال نارمل رہے، اس کے لیے آپ کو مذاکرات کرنے چاہیے. اس کے لیے آپ کو تمام قوتوں کو آن بورڈ لینا چاہیے. آپ کے پارٹی کو بھی نہیں مانتا اور مقامی لوگوں کے جرگوں کے فیصلوں کو بھی نہیں مانتا، مقامی قبائلیوں کے پروگرام ہے اور ان کا جو اوپینین ہے ان کو بھی نہیں مانتا، اور جو میرے دل میں آئے تو میں کر لوں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ملیٹنٹس قوت آپ کے روبرو لڑ رہے ہیں وہ بھی تو ایسا کر رہے ہیں. تو اس سے تو بلوچستان کے عوام اب ہر طرح سے پھنسے ہوئے ہیں. یہ جیونی نہیں ہے بلکہ ہر شہر میں آپ جائیں پورے بلوچستان میں حالات کنٹرول سے باہر ہے. اور موجودہ حکومت جو ہے وہ ون سائیڈڈ ہے، امپارشل نہیں ہے. بیانات وہ اپنے اقتدار کی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے اور خوشنودی کے لیے بیانات دیتے رہتے ہیں. ان کے بیانات اور ان کے باتوں کی وجہ سے، ان کے کمنٹس کی وجہ سے نوجوان مزید جو ہے وہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایڈوکیٹ صاحب چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگر جیونی کی بات کی جائے تو ایک کاروباری مرکز بھی سمجھا جاتا ہے. تو نہ صرف ڈسٹرکٹ گوادر کے بلکہ بلوچستان بھر کے لوگ وہاں سے چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے وہاں جاتے ہیں یا پھر ایرانی بارڈر کی طرف جو ہیں وہ نقل و حرکت کرتے ہیں. تو ان تمام تر صورتحال میں جو وہاں ایک کاروباری ماحول ہے وہ کس حد تک تباہ ہو گیا ہے اور کاروبار کس حد تک متاثر ہے اس معاشرے کی وجہ سے؟ سر کاروبار تو موقع میں تباہ ہے نا. دیکھیے گوادر کے بغیر تو جیونی کا زندگی رکا ہوا ہے. گوادر ہیڈ کوارٹر ہے. تمام دفتری نظام اور تمام بزنس اور کاروبار اور دکانداروں کے کاروبار اور اشیاء خوردنوش کی ترسیل وہ سارا گوادر سے ہو رہا ہے. اب جیونی کو آگے کوئی راستہ نہیں ہے. آگے بحر بلوچ ہے، اس طرف ایران ہے. جیونی بلوچستان اور پاکستان کے آخری کونے میں ہے. اور جیونی کے لوگوں نے اس سے پہلے بھی اس طرح کے مشکل حالات دیکھے ہیں. سالہ سال وہاں پینے کا پانی نہیں ہے. وہاں کے لوگوں نے پرامن احتجاج کیا، ان کو بھی فائر کر کے ہلاک کیا گیا 1987 میں. اس کے بعد وہاں بجلی نہیں ہے، وہاں سڑکیں تباہ ہیں، کوئی فنڈنگ نہیں ہو رہی ہے. اور ماہی گیر جو سمندر میں جا رہے ہیں وہاں یہ غیر قانونی تالری کی سمندر بھی تباہ ہے. اب یہ لوگ کیا کریں؟ اب یہ ایک سیاسی بحران شروع ہوا ہے، ایک گوریلا وار پھر شروع ہوا ہے. اب جیونی کے معصوم لوگوں کو کوئی کسی سے پوچھے تو صحیح، آپ اگر لا انفورسنگ ایجنسی ہو، اگر آپ کوئی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہو، وہاں کے متبرین سے تو پوچھیں. آپ جو ہے نا کسی نے اگر پہاڑ کا رخ کیا یا کوئی غلط کام کیا، آپ آ کے اس کے سارے خاندان اور رشتہ داروں کے گھروں کو جلاتے ہو اور گھروں کو مسمار کرتے ہو. پانوان میں آدھی سے زیادہ آبادی کو آپ نے جو ہے نا گھروں کو بلڈوز کیا ہے. تو آپ تھوڑا مشاورت تو کریں. یہاں بھی تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو جو مشکل ہے کب آپ کا ساتھ نہیں دیا. ہمارے علاقے کے متبرین نے ہمیشہ
پاکستان کا ساتھ دیا، ہمیشہ پاکستان کے سیٹ اپ کے ساتھ رہے ہیں، ہمیشہ کوسٹ گارڈ سے تعاون کیا ہے، جتنے بھی ہمارے نمائندے ہیں ان کے میٹنگز ہوتے رہتے ہیں، سارے اداروں کے ساتھ ہمارے لوگوں کے ریلیشنز ہیں، لیکن کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں نہیں پوچھا جاتا ہے، نمائندوں کو نہیں پوچھا جاتا ہے، نہ کہ سابقہ نمائندوں کو پوچھا جاتا ہے، نہ کسی پارٹی کو پوچھا جاتا ہے۔ اب یہ آپ مجھے بتائیں کہ اس روڈ کو آپ کب تک بند کرو گے؟ یہ تو ایک طرح سے ایسا ہے کہ آپ نے محاصرہ کیا ہوا ہے کسی شہر کا۔ تو یہ تو فلسطین اور اسرائیل والا سچویشن تو خدا را نہیں بنائیں۔ آپ تھوڑا بلوچستان کی صورتحال کو اپنے موقف کو ری وزٹ کریں۔ ایسا تو نہیں ہے کوئی بات کرے تو آپ اس کو چپ کروائیں گے، کوئی اپنا اوپینین دے دے تو آپ اس کا گلا گھونٹو گے۔ تو اس طرح کا پرتشدد ماحول حکومت کے سائڈ میں نہیں بننا چاہیے۔ ہم یہ مانتے ہیں، ہم جانتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے ایکسٹریمزم وہ غلط ہے، انتہا پسندی جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے، مگر اس کے کاز روٹ پہ کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کہ ریزنز کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے عوامل کیا ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں، ان کو تو ڈھونڈیں۔ پہلے تو اس کیس کو آپ ڈائگنوز کریں، پھر اس کی مینجمنٹ میں جائیں۔ آپ جو ہے صورتحال کو بس ایسے ہی بنا دیتے ہو کہ فلانا ہے، فلانا نے کیا ہے۔ بھائی اگر خوارج سے لوگ آ رہے ہیں تو یہ آپ کی سیکورٹی ناکامی ہے۔ باہر ملک اگر آپ کے ملک میں مداخلت کر رہے ہیں تو یہ آپ کی ناکامی ہے۔ تو آپ اپنے بارڈرز کو روکے رکھو۔ اور آپ نے بلوچستان میں اس کے علاوہ بھی تو جمہوری سیاست کے میدان میں آپ نے کون سے صحیح فیصلے کیے ہیں؟ یہ پورے دنیا کو پتہ ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے الیکشنز، آپ کے ڈیموکریسی، آپ کے جمہوریت یہ کہاں کس حد تک ہیں۔ ٹھیک ہے لہذا خدا را میں آپ کے الطاف بھائی آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ گزارش کرتا ہوں ارباب اقتدار کو کہ وہ خاص طور پر جیونی کے جیسے معصوم لوگوں پر کہ ان کو اگر کسی نے انتہا پسندی کیا تو سب لوگوں نے تو نہیں کیا، آپ ایک صحیح، اجتماعی لیکن سزا دے رہے ہو۔ آپ بالکل مہربانی بالکل بالکل ایڈوکیٹ صاحب، اب آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لے چونکہ آپ سفر میں ہیں، تو ایک سینئر بحیثیت ایک سینئر پولیٹیکل ورکر کے، چونکہ آپ بلوچستان کو دورہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، گزشتہ دنوں آپ نے پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل صاحب سے بھی ملاقات کی، جو پورا بلوچستان اس وقت جس نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، چونکہ آپ کا کافی تجربہ ہے اس پالیٹکس میں، تو موجودہ حکومت میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت نہ بے بس اور بے حس کیوں ہے؟ تو اس آلات کو اس نیج تک پہنچانے میں حکومت جو ہے کیا کوئی کردار ادا کر رہا ہے کہ حالات اس نیج تک پہنچ جائیں اور ان کی حکومت مزید چلے؟ اتنی ناکامی کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے موجودہ حکومت کو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا کوئی سیاسی لائن اپ ایکشن نہیں ہے، جی یہ مکالمہ نہیں کرتے ہیں، یہ سارے لوگ ایک جنگی صورتحال کے اندر ایک جنگی منافع خور کی شکل میں جمع ہوئے ہیں، یہ وار زون کے اندر بینیفیشری ہیں، یہ وہاں جنرل ہیڈ کوارٹر میں غلط بریفنگ دے رہے ہیں، انہوں نے بلوچستان میں جو صنف سوائل ہے، جو کہ نیشنلسٹ ہیں، جو گراس روٹ کے سیاستدان ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو زبردستی الیکشن سے سیاست سے علیحدہ کر رکھا ہے، اور یہ ہر انتخابات میں غیر جمہوری اور غیر قانونی حرکتیں کر کے اور الیکشن کو ہائی جیک کر کے آ جاتے ہیں۔ تو ایسے حکومت پر بلوچستان کے لوگوں کو کوئی اعتماد نہیں ہے، اور یہ لوگوں کا شروع سے جب ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں آج تک ان کا ایک ہی بات ہے کہ سب لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ گرے لسٹ میں ہو، کہ یہ لڑکے بلوچستان کے شہروں میں آتے ہیں اور آپ لوگ ان کو دیکھتے ہو اور ان کے تصاویر وغیرہ۔ بھائی عام لوگ گرے لسٹ میں کیوں ہیں؟ عام لوگ بازاروں میں ہیں، شہروں میں ہیں، بینکوں میں کام کر رہے ہیں، اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، کھیتوں میں کاشتکاری کر رہے ہیں، ماہی گیر اپنا فشنگ کر رہا ہے، پولیٹیکل ورکر اپنا کام کر رہا ہے، شاعر اپنا کام کر رہا ہے، ادیب اپنا کام کر رہا ہے۔ کیا یہ سب لوگ انوالو ہیں اس جنگ میں؟ بالکل غلط، کوئی انوالو نہیں ہے۔ جو انوالو ہیں آپ ان سے بات کریں، لیکن جو لوگ انوالو نہیں ہیں، جو لوگ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، یہ جو موجودہ حکومت ہے
इनको अल्टरनेट बिठाया गया है ताकि ओरिजिनल लोग सामने नहीं आए। और मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत को मरकज़ ने ही हाईजैक कर रखा है और ज़बरदस्ती लोग तोंपे जा चुके हैं और बेशतर नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं जो कि लोगों को गलत बिलीव कर रहे हैं, गलत बयानात देते हैं और डिक्टेशन पे सियासत करते हैं। जो इनको बताया जाता है, जो इनके मुंह में दिया जाता है, ये वही बात करते हैं। ये कोई आज़ाद हुकूमत नहीं है बलूचिस्तान की, और ना ये कोई अवामी हुकूमत है, ना इसका कोई किरदार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सईद फैज़ एडवोकेट साहब, सीनियर रहनुमा BNP का पुत्रान का नगाह थे मेगुमा मड़ादार चारों का सईद फैज़ एडवोकेट साहब मुझे हमेशा के मौजूदा हुकूमत के हस्ते अवामी हुकूमत नए महलू के मसाइल जंजाला आ शरिया वाकिफ नहीं तो दो भी निमगा बलूचिस्तान जेड़ा पमिश का या आलात सूरत हाल नहजा सरबुतगा दो भी निमगा मुझे हमेशा के जीवनी ये कसाने शहर तहसील ग्वादरे दो भी निमगा ये रंगा मुआसरा कना के महलू कारा जंजालानी देपान कनक मगन्ने के समंदरी राह या ज़री राह या दोमिनी मुगा ज़मीनी राह के अस्नानी बंदिश सब्बा मल्लू के वास्ता शदीद जंजालानी आमाची और दोमिनी मुगा इलाका MPA मौलाना जात रहमान साहब के हस्ते बयान तक महदूद है। तो मरूची कोशिश करने के आई हम लाइन बतूर मौक़ा जाने की कोशिश बेखने पर चिका वस्तंग रोचा गुश्त के अगा राह पचकनक नबूत मुआसरा अलास्कनक नबूत बहसीत अवामी नुमाइंदा वत्रो राह पचका भले मगंदगाएँ के राहानी बंदिश सब्बा हज़ारानी असाबा मरीज़ के हस्ते ग्वादरा शुत नकना केचा शुत नकना या अच्छे मरीज़ के हस्ते सीरियस कंडीशन कराची हम शुत नकना। तो मौलाना साहब चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी दाखिला या वज़ीर दाखिला वज़ीर आला साहब को टेलीफोनिक राबिता या मैया गप होता भले मगंदे के हालात मज़ीद के हस्ते खराबी नेमगारा होगा या हालात आनी बेहतरी है छोड़ें इम्कानात गेंदक होगा नहीं। तो जीवनी अमा शहर हैं कि ग्वादरा 6 किलोमीटर ईरानी बॉर्डर आगों नज़दीक हैं। तो महलू के मजने कारोबारी अमूद मौजूद हैं कि न सिर्फ जीवनी जमनंदे मरदमा बल्कि बलूचिस्तान ए दिगे दमंगा जमनंदे के अथे या दिगे बेपारा गूदा अमग्रंचा। तो ये मुआसरा के हस्ते बाज़ संगीन या शबाज शिद्दत इख्तियार को था बस्त के दवाजदर ऊँचा ये मुआसरा सब्बा मल्लुक उदा ना शुत का नात का आमद रफ्त से मुकम्मल बंद है। वो गुशा कमी बुता के वस्तनी दवाजदर ऊँचा पीसर उदा एक चेक पोस्ट सर और शपत के हस्ते सूरत आला मजीद शिद्दत इख्तियार को था बाज़ मर्द में बेगुनाह गिरफ्तार कनक बुतगा और रिहाई हवाला मौलाना साहबा स्टेटमेंट दाता और बाज़ी लाशानी दस्कप गया मैं कह रहा आल न्यूज़ चैनल बुतगा के उधर चीज़ें मर्द में लाशम दस्कप था। तो बायदे ये अवामी मुश्किलात के हस्ते शिफूरी अजाला कनक भी जीवनी मुआसरा या राहानी बंदिश ख़त्म कनक और एक पुरमनी राय कशक भी के चर्शिया मल्लुक पदाई जंजालांगो दो चार मबी ब्रेक की जरूरी पदाश में इज़मता साड़ी दिन गेशिंग का पत्रान करना।